اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کا فائدہ کتنا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت لگا رکھا ہے، ایک درخت پیدا فرما رکھا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور اس درخت کی کیفیت یہ ہے، فرمایا کہ اس کا تنا جو ہے وہ سونے کا ہے، اس کی ٹہنیاں موتیوں کی ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ زبرجد کے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت کا پھل صرف وہی شخص کھائے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے۔ ہاں، اب ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھی حدیث پاک ہم نے سنی، انشاءاللہ آج اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، درود شریف کے فضائل۔ ایک مرتبہ پھر ذرا مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، قیامت کا منظر ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب نے سن رکھا ہے کہ قیامت والے دن سورج جو ہے وہ انتہائی قریب ہو جائے گا، اور اس وقت اب جو زمین گرم نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت زمین میں قوت جاذبہ ہے، یعنی سورج کی جو حدت اور حرارت ہے زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت اسی زمین کو تانبے کا بنا دے گا، قوت جاذبہ ختم ہو جائے گی، سورج انتہائی قریب ہوگا، اوپر سے بھی تپش ہوگی، نیچے سے بھی تپش ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت 3 لوگ ایسے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ان 3 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک وہ جو میرے کسی امتی کے مشکل وقت میں اس کے کام آئے، اور اس کا مشکل وقت جو ہے وہ اس کے کام آنے کی وجہ سے آسان ہو جائے، اس کو اللہ رب العزت قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ دوسرا کون شخص ہوگا؟ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہوگا جو میری سنت کو زندہ کر کے رکھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنتیں ہیں، یعنی داڑھی شریف رکھنا، سنت کے مطابق کھانا کھانا، سنت کے مطابق اپنا رہن سہن رکھنا، سنت کے مطابق چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہے۔ وہ کیسے عبادت ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ مبارک کے مطابق ہوگا تو اللہ رب العزت اس عادت کو بھی عبادت بنا دے گا۔ فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ رب العزت قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، جب قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرمانے لگے کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں مکے میں تھا تو مکے کے وادیوں میں جو پتھر مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بہت سی باتیں لکھی، ایک بات یہ بھی لکھی، فرمایا کہ جو آقا اتنے لجپال ہوں، اتنے کرم فرما ہوں، اتنے کریم اور اتنے شفیق ہوں کہ درود پڑھنے والے پتھر کو نہ بھولیں، وہ روز محشر اپنے اس امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو اپنے آقا پر دنیا میں رہ کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوگا۔ بہت ہی بڑا عمل ہے، ہم اس کو بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت ہی ہلکا عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر میرے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اب فیصلہ ہو چکا، نامہ اعمال تل گئے،
ہر طرح میزان ہو گیا، ہر طرح کے وہ جو ہے پروسیجر سے امتی گزر چکا، فیصلہ ہو گیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، فرشتوں کو روک لیں گے، فرشتوں کو روک لیں گے، اور فرشتے عرض کریں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے اللہ رب العزت کے عرش کی طرف دیکھیں گے اور عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا۔ اب درود شریف پڑھنے والے کے دیکھ لیے کیسا فائدہ ہوگا، فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ فرشتوں جیسے میرا حبیب کہتا ہے ویسے کیا جائے۔ اب اسی جہنمی کو دوبارہ میزان پر لایا جائے گا، نامہ اعمال دوبارہ تلیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے، اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ پرچی رکھنے کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر اس کو جنت میں فرشتے لے جانے لگیں گے۔ وہ کہے گا فرشتوں ذرا رکو، مجھے پوچھ تو لینے دو کہ جس نے آج اتنی کرم نوازی کی ہے یہ سونے مکھڑے والا ہے کون، یہ سونی زلفوں والا کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے میرے امتی، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو میرا امتی ہے، اور جو میں نے پرچی رکھی ہے یہ وہ ہے جو دنیا میں رہ کے تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا۔ درود پاک آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پل صراط سے گزرنے کی جو کیفیت ہے، یہ درود پاک کوئی چھوٹی عبادت نہیں، ہم نے ایک لمحے میں پڑھ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، پھر اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا۔ درود شریف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے کیفیت دیکھی کہ میرا امتی پل صراط سے کیسے گزرے گا۔ اب جنت دنیا کی زندگی کاٹنے کے بعد آخری جو منزل ہے جنت میں جانے کے لیے وہ پل صراط ہے۔ اگر پل صراط سے بندہ گزر گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر نہ گزر سکا تو وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ آخری منزل جو ہے وہ پل صراط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرا امتی پل صراط سے کیسے گزرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے گزرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی پل صراط سے گزرنے لگے گا، وہ اپنے بداعمالیوں کے سبب پل صراط سے گزرتا گزرتا اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائے گا، گھٹنوں کے بل گھسٹتا جائے گا، پھر تھوڑا سا آگے جائے گا وہ پل صراط کے ساتھ لٹک جائے گا، قریب تھا کہ وہ جہنم میں گر جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نور آیا اور اس کو اٹھا کے پل صراط پار کروایا اور جنت میں بھیج دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نور کیا تھا؟ فرمایا کہ میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ نور روز محشر اس کے پاس آئے گا، وہ درود نور کی صورت میں آئے گا اور پل صراط پار کروا کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ درود پاک بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے جس کو اتنی قوت بخشی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سن سکتا ہے، ساری مخلوق کی آوازیں سن سکتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ بہت بڑی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نام لیا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، فلاں نے فلاں کے بیٹے نے آپ کی بارگاہ میں اسلام درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اسے قبول فرما لیجیے۔ اچھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں سن سکتے، یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، لوگ اس سے تھوڑا سا فیصلہ اخذ کر لیتے ہیں، مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، اگر خود سن سکتے
امتیوں کی فریادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سن سکتے تو فرشتہ مقرر فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ سلطان کے دربار کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ اس کے دربار میں ایک دربان مقرر کیا جاتا ہے جو سلطان کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اور رہی بات سماعت مصطفیٰ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں سن سکتے، تو محدثین کہتے ہیں کہ جس بارگاہ کے دربان کا یہ عالم ہو کہ وہ ساری مخلوق کی آوازیں سن سکتا ہو، اس بادشاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر تیسری بات کہ فرشتہ کیوں مقرر فرما رکھا ہے؟ فرشتہ اس لیے مقرر فرما رکھا ہے کہ تاکہ درود پڑھنے والے کو بھی شرف حاصل ہو سکے کہ اس درود پڑھنے والے کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جب بھی کوئی، اور اس کی یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ ہے وہ صبح سے لے کے شام تک ایک بندہ اگر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو جتنی بار وہ پڑھتا ہے ہر بار فرشتہ وہ درود سنتا ہے، ہر بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نام لے کے عرض کرتا ہے۔ 1000 بار اگر کوئی درود پڑھے گا تو 1000 بار فرشتہ جو ہے وہ نام لے کے عرض کرے گا، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، اسے قبول فرما لیجیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، یہ درود پاک کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ معمولی کوئی عمل نہیں، فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ رب العزت نے 2 باتوں کا ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اکیلا درود نہ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ساتھ خوب سلام کا بھی نذرانہ پیش کرو۔ اور اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی امتی دنیا کے کسی بھی کونے سے میری بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت میری روح مجھ پر لٹاتا ہے اور میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا سلام سن کے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، فرمایا کہ میں اس کا سلام خود سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہم اگر درود شریف اول تو ہم پڑھتے نہیں، اگر وہ پڑھنے کا ذہن بن جائے تو شیطان ہمیں ورگلا دیتا ہے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے کہ نہیں جی فلاں درود نہیں پڑھنا، فلاں پڑھنا ہے۔ میں کھل کے بات کر لیتا ہوں، شیطان ہمیں ورگلا دیتا ہے نہیں جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا۔ میں حدیث یہ جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا سلو، ہم اس سے کہتے ہیں الصلاۃ، فرمایا وسلموا، ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ، آپ پر، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر صلات بھی ہو، آپ پر سلام بھی ہو، آپ پر درود بھی پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارا صلات بھی قبول فرما لیجیے، ہمارا سلام بھی قبول فرما لیجیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی سلام پڑھتا ہے میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور ہم جمعے کے بعد اور ہر محفل کے بعد اجتماعی طور پر جو سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، سارے بول کے بتائیے، ہاں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ نیچی شرم و حیا کی، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ زبان، ہم تو مصطفیٰ کریم کے ہر عضو پر جو ہے وہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام ہے، ہم سارے مل کے اجتماعی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا امتی جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے
مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ درود پاک کی فضیلت کی بات چل رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھنا تو بہت عظیم عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی امتی جب کبھی اپنی کتاب میں درود لکھ بھی لینا، جب تک درود لکھا رہے گا اللہ رب العزت فرشتے مقرر فرما دے گا، جب تک درود لکھا رہے گا وہ فرشتے صبح اور شام اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ایک ہی بزرگ تھے، محدث تھے، حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کو امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ محدث وہ ہوتا ہے جو حدیث پاک پر کام کرتا ہے، جو حدیث پاک نقل کرتا ہے، حدیث پاک کی کتابیں لکھتا ہے، حدیث کو کوٹ کرتا ہے، حدیث کی سند پر کام کرتا ہے۔ بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا آپ فرشتوں کو، پہلے آسمان پر فرشتوں کو امامت کروا رہے ہیں۔ وہ آپ کا چاہنے والا تھا جس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند مقام، اتنی عزت کیسے ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ساری زندگی حدیث پر کام کرتا رہا اور میں نے 10 لاکھ کے قریب حدیثیں لکھی، اور جب جب بھی میں حدیث لکھتا تھا عن النبی جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں 10 لاکھ مرتبہ درود پاک لکھا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ آج کل لوگوں میں جو ہے وہ چلا ہوا ہے، بلکہ بہت پرانا مسئلہ ہے، آج چلیں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد لکھ کے نا کہ یہ صلی اللہ صلی اللہ، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے درود پڑھنا بھی واجب ہے، اور اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ پر درود لکھنا بھی واجب ہے۔ لوگ لکھتے ہیں سواد لکھ دیتے ہیں، یا پرانی کتابیں دیکھیں تو اس میں سلعم لکھا ہوتا ہے، یا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ عین اور سین لکھ دیتے ہیں، علیہ السلام لکھ دیتے ہیں، یا کسی اللہ کے ولی کا نام لکھتے ہیں تو اس میں شارٹ میں رے اور ہے لکھ دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ لکھنا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ درود پاک لکھنا چاہتے ہیں تو سواد لکھنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھیں۔ اور میں نے آج یہ کتاب میں پڑھا کہ جس شخص نے یہ درود پاک کا شارٹ فارم جس نے یہ نکالا تھا، اس وقت کے جو حاکم وقت نے، اس وقت کا جو حکمران تھا، اس نے سزا کے طور پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ سزا کے طور پر دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے جس نے سب سے پہلے یہ شارٹ فارم میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ تو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے، اگر آپ نام لے رہے ہیں تو آپ پر درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اگر آپ نام لکھ رہے ہیں تو آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا واجب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کی تعظیم ہے، اور آپ نے وہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی، بارہا اکثر سنائی آپ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آمین کیوں فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ ہم درود پاک کو بڑا ہی ہلکا لے لیتے ہیں، بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں، اور ہم میں سے اکثروں کے جو ہے وہ ٹائم ایسے گزر جاتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی اسپیشل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ نہیں پیش کیا ہوتا۔ اکثر ہم لوگوں کا ایسے وقت گزر جاتا ہے، سارا دن گزر جاتا ہے۔ کبھی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کر گیا، جو مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کر گیا، وہ جنت کا رستہ بھلا دیا جائے گا، اس کو جنت کا رستہ بھلا دیا جائے گا۔
یہ درود پاک اتنی اہم عبادت ہے، اور فرمایا کہ جو پڑھتا رہا وہ بھی جنت میں جانے کے بعد بھی اپنی زندگی پر رشک کرے گا کہ کاش مجھے اور موقع مل جاتا، میں مصطفیٰ کریم پر اور زیادہ درود و سلام پیش کرتا۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ عرض کرنے لگی کہ حسن بصری، آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ سنا ہے، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وظیفہ بتایا، وہ چلی گئی۔ اگلے دن جب اس نے وظیفہ کیا، اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو گھبرائی ہوئی واپس آئی۔ حضرت حسن بصری نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا ہے، میری بیٹی تو بڑے برے حالات میں ہے، میری بیٹی پر تو عذاب ہو رہا ہے، اس پر ڈامر کا تارکول کا لباس ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اس کی قبر میں آگ ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ احسال ثواب کا اہتمام کر، دعائے بخشش کر، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ خیر وقت گزر گیا، وہ چلی گئی۔ چند دن گزرے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ لڑکی تو کون ہے؟ وہ خواب میں اب ماحول ایسا تھا کہ وہ باغات میں تھی اور جنت کے وہ جھولوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور بڑا برکتوں والا ماحول تھا اس کے ارد گرد۔ پوچھا کہ یہ لڑکی تو کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں حیران ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ تیری ماں نے تو تیرے حالات کچھ اور بتائے تھے؟ وہ عرض کرنے لگی بے شک میری ماں نے جو بتایا تھا وہ سچ تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ میں جس قبرستان میں دفن تھی وہاں سے اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پڑھا اور اس درود کا جو ثواب ہے ہم سارے قبرستان والوں کو بھیج دیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا درود پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس کے درود پڑھنے کی وجہ سے ہم 540 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے سب سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے، یہ درود پاک کے کمال ہیں، یہ درود پاک کی عظمت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی جو ہے معمولی سا عمل ہے، معمولی سا وظیفہ ہے۔ 80 سال کے بھی گناہ ہوں، 80 سال کے گناہ، کسی کے اتنے گناہ ہوتے نہیں، 80 سال تو آج کل زندگی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ 80 سال کے گناہ ہوں، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھ، اللہ رب العزت اس 80 مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے تیرے 80 سال کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ درود جمعہ جو ہم نے لکھ کے لگایا ہے یہ آپ سب کے لیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما۔ فرمایا کہ جو یہ درود پاک جو ہے وہ 80 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ درود پاک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنا دے، اپنی اولاد کو نیک بنا لے، اس کی اولاد نیک ہو جائے، اس کی اولاد نیک بخت ہو جائے، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو جائے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ اس درود پڑھنے کا کمال یہ ہوگا کہ اولاد کی طبیعت میں حسن اور اولاد کی طبیعت میں جو ہے وہ شگفتگی اور اولاد کی طبیعت میں جو ہے وہ احسن انداز سے فرما برداری جو ہے وہ شامل ہو جائے گی درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ اپنی اولادوں کو دو چیزیں، آپ اپنی اولادوں کو، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں اپنی اولاد میں شامل کر دیں، ان کے روٹین میں شامل کر دیں۔ ایک، ان کو نماز کا عادی بنائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأْمُرْ، بلکہ قرآن کریم میں آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ اور پھر دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں، فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا کہ قرآن کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی،
تو محبت جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جائے. تو محبوب کا ذکر جو ہے وہ درود پاک سے بڑھ کر وظیفہ ہی کوئی نہیں کہ محبوب کا ذکر کیا جائے. اور میں نے اولیاء کو، صوفیاء کو، بہت لوگوں کو سنا، ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے، لیکن ہم نے اپنے قبلہ سے سنا، ہم نے اپنے شیخ طریقت سے سنا. میرے قبلہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کے لیے اہتمام کرتے ہو ویسے درود پاک پڑھنے کے لیے بھی اہتمام کیا کرو، کہ اسپیشل وضو کر کے اگر خوشبو مہیا ہو تو خوشبو لگا کے، قبلہ رخ ہو کے یا مدینہ رخ ہو کے، ٹیک لگا کے نہیں، 2 جانوں بیٹھ کے درود پاک پڑھو، انشاءاللہ اس درود پڑھنے کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اہتمام کر کے درود پاک پڑھو، جب بھی درود پاک پڑھو اہتمام کر کے پڑھو. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنی اولاد کو درود پاک کا عادی بنا دو. جب آپ اپنی اولاد کو درود پاک کا عادی بنا دو گے تو آپ کی اولاد کی تربیت جو ہے وہ ایٹومیٹکلی اچھی ہو جائے گی. اور میں عرض کر رہا تھا کہ 2 چیزوں کا عادی بنا دو، ایک نماز، دوسرا درود پاک. اور نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی عبادت ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے. جو بندہ نمازی ہوتا ہے، نماز کے فیض کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے بے حیائی دور کر دیتا ہے. نماز کے فیض کی وجہ سے جو ہے وہ برے کاموں سے بندہ دور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب درود پاک کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے گا، ایک تعلق ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، اسے قبول فرما دیجئے. تو یہ تعلق ہے، جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا وہ کبھی بھی گناہ گار نہیں ہو سکتا. اگر خدا نہ خواستہ انسان ہونے کی بشری تقاضا ہے کہ گناہ ہو بھی جائے گا تو اندر سے ایک ندامت کا مفتی جو ہے وہ کھٹکھٹائے گا کہ تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے. تو 2 چیزیں جب آپ کی زندگی میں ایڈ ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی میں ایٹومیٹکلی حسن آ جائے گا، آپ کی زندگی میں بندگی آ جائے گی، آپ کی زندگی شرمندگی سے جو ہے وہ بچ جائے گی. ایک اور نماز جو ہے، نماز یہ احساس دلاتی ہے کہ میرا کوئی معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں. میرا کوئی معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. میرا کوئی معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کی جو ہے وہ پوجا کرنے والا ہوں، اس کی پرستش کرنے والا ہوں، اس کو ایک ماننے والا ہوں. نماز یہ احساس دلاتی ہے. آپ جب سبحان ربی الاعلی سجدے میں جھکتے ہیں، سجدے میں اپنی پیشانی کو رب ذوالجلال کے حضور جھکاتے ہیں تو یہ سجدہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، کہ آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کا رب ہے، آپ اس کے عبد ہیں، وہ آپ کا معبود ہے. یہ احساس دلاتا ہے. اور جب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ درود پاک آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کسی کی امتی ہیں اور آپ کا کوئی نبی ہے. اور یہ درود پاک تو ایسی عبادت ہے، اس پر چلیں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے اس پر گفتگو کریں گے. اور آج یہ جو معاشرے کے حالات ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا مسلمان ہونے کے حوالے سے. جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، خبریں وغیرہ سنتے ہیں، اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، اسی لیے ہم جو ہیں وہ مغربی خداؤں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے قرآن و سنت کے خلاف، آپ کا کام ہی کیا ہے؟ آپ 40 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے کوئی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں سیاست کر رہی ہے اور کرپشن کرتے جا رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، وہ کرپشن کر رہے ہیں، پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، ہم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. اب ان لوگوں نے مذہبی معاملات کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. مذہبی معاملات کو چھیڑنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ جب پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر بنا ہے تو اس میں اسلامی قانون کیوں نافذ نہیں ہو سکتا؟ انتہائی شرمناک بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور ان قریب سنا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا جائے گا کہ جی اگر کوئی 18 سال سے پہلے مسلمان ہونا چاہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا.
اور اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کو جج کے سامنے پیش کیا جائے گا جی کہ یہ فلاں صاحب مسلمان ہوئے ہیں. پھر جج جو ہے وہ اس کے سامنے دوسرے مذاہب کی کتابیں پیش کرے گا اور جس مذہب سے وہ تعلق رکھتا تھا اس کے پادریوں کو اور اس کے مذہبی پیشواؤں کو اس کے سامنے پیش کرے گا, ان کے حوالے کرے گا. وہ 90 دن تک اس کو تبلیغ کریں گے. اگر تبلیغ کرنے کے باوجود بھی وہ مسلمان ہی رہا تو پھر وہ مسلمان ہو سکتا ہے, وگرنہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کتنی شرمناک بات ہے. یہ بل پیش کیا گیا سندھ اسمبلی میں. تو یہ لوگ جب جب مذہبی معاملات کو چھیڑتے ہیں تب تب تباہ و برباد ہوتے ہیں. پچھلی حکومت نے بھی ایسا ہی کیا تھا. پچھلی حکومت نے بھی مذہبی معاملات کو چھیڑا تھا. انہوں نے ختم نبوت کا وہ جو معاملہ تھا, وہ ختم نبوت کے معاملے میں انہوں نے ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی. اور ہمارے ایک مولانا ہیں علامہ رضا صاحب کے مصطفی صاحب, آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے مذہبی معاملات کو چھیڑا ہے, تمہاری نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی. ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی تمہارا نام نہیں لینا پسند کرے گا. تو ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ العزیز ایسے ہونا ہے. یہ کرپشن کر رہے ہیں, یہ بدکاری پھیلا رہے ہیں, یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں, ملک پاکستان میں مہنگائی کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ان کو برا نہیں کہا. لیکن جو ملک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بنا, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے نام پر بنا ہے, اس دین میں جب یہ چھیڑ چھاڑ کریں گے, کیا ضرورت پیش آئی, کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم نے اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے. در حقیقت اقلیتوں کو تحفظ نہیں دینا ہے, انہوں نے اپنے مغربی خداؤں کو خوش کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہماری جانیں حاضر ہیں دین کے لیے, ہماری جانیں حاضر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے قوانین کے لیے. آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بول کے بتائیں جی, کوئی بول کے بتائے. ہاں جی, ایک روایت کے مطابق 7 سال, ایک روایت کے مطابق 10 سال, اور بزرگوں نے فرمایا جی 12 سال, یعنی 18 سال سے کم تھی حضرت علی المرتضیٰ کی. اور کتنے ہی صحابی ہیں, اور جن جو صحابہ نے ابو جہل کو قتل کیا تھا, ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا, ان کی عمر کتنی تھی؟ ہاں جی, ہاں جی 13 سال اور 14 سال, 2 بھائی تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. انشاءاللہ العزیز ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی, ان کے نام لیوا بھی نہیں رہیں گے, اور پاکستان میں جو ہے وہ رسول اللہ کے دین کا جو ہے وہ پرچم بلند ہو کے رہے گا. انشاءاللہ العزیز مشکل وقت ہے, تنگی ہے, اور دین جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے. العطایا علی قدر البلایا. اور ہمیں بھی بعد میں بڑے لوگ سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں جی نہیں جی یہ سیاسی باتیں ہیں, سیاسی باتیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ اگر سیاست کا لغوی معنی دیکھا جائے, اساسا یسیسو سے ہے, سیاست کا لغوی معنی ہے اصلاح کرنا, اور اصلاح جب بھی ہوئی ہے وہ منبر و محراب سے ہی ہوئی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں سیاست کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں بیٹھ کے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ مبارک میں سیاست کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں بیٹھ کے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں بیٹھ کے. حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارک میں فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں بیٹھ کے. حضرت امام حسین نے جو کربلا کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بھی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے کیا تھا, صحابہ کی موجودگی میں بیٹھ کے کیا تھا. تو آج عجیب لوگ نکلے ہو کہ نہیں جی مولویاں دا سیاست کی کام ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب دین اور سیاست کو ہم جدا جدا کریں گے تو پھر گنڈا گردی بچتی ہے. اور آج اسی وجہ سے جب ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پیشواؤں نے, ہمارے علماء نے پاکستان تحریک پاکستان چلائی تھی اور پاکستان بنایا تھا, پاکستان بنا کے انہوں نے قائد اعظم کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں. علماء پھر اپنے حجروں میں چلے گئے, مشائخ اپنے حجروں میں چلے گئے, وہ اللہ اللہ میں مصروف ہو گئے. انہوں نے تسبیح اور مصلے کو جو ہے وہ غنیمت جانا. انہوں نے کہا جی ملک پاکستان ایک علیحدہ وطن بن چکا ہے, علیحدہ ریاست بن چکی ہے, اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن 70 سال سے 73 سال ہو گئے ہیں, ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو بک جاتے ہیں, اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, اور اپنے مغربی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ہر حکومت کوئی نہ کوئی مذہبی معاملہ چھیڑ دیتی ہے.
تو انشاءاللہ جس نے بھی دین کے ساتھ غداری کی ہے، جس نے بھی دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کا نام بھی گندا ہوا ہے، اس کا کردار بھی گندا ہوا ہے، اور رہتی دنیا تک اس کا نام گالی بن جاتا ہے۔ اور اس کی ابتدا یزید سے ہوئی تھی، آج یزید کا نام گالی ہے۔ یزید بھی حکمران تھا اور اس نے ابتدا کی تھی، اس نے مذہبی معاملات کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی، پھر اس کے بعد اس کے پیشوا، اس کے جو ہے وہ نام لیوا، اس کے جو ہے وہ ماننے والے وہ آتے رہے، شکلیں بدلتی رہی، نام بدلتے رہے، لیکن ان کے کردار یزیدی رہے۔ جیسے یزید کا کردار گالی بن گیا، یزید کا نام گالی بن گیا، ویسے ہی انشاءاللہ العزیز ان کا نام، ان کا کردار بھی جو ہے وہ گالی بن جائے گا۔ پیسہ کام نہیں آتا، اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑے جنازے حکمرانیوں سے نہیں ہوتے، بڑے جنازے رسول اللہ کی غلامی سے ہوتے ہیں۔ تین بار وزیر اعظم بننے والے شخص کی ماں کا جنازہ ہوا، چند بندے تھے، اور ابھی پچھلے دنوں ایک صدر کا جنازہ ہوا، 4 کے 5 بندے تھے، اور وہ صدر وہ تھا، میں نام نہیں لیتا اس غلیظ کا، جس نے غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کے وارنٹ پر دستخط کیے تھے۔ اس کا جب جنازہ ہوا تو 3 کے 4 لوگ تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خادم کا جنازہ ہوا تو آپ کے لاہور میں تاریخ نے دیکھا، اور رہتی دنیا تک یہ تاریخ رقم کی جائے گی کہ 1.5 کروڑ لوگوں نے جو ہے وہ جنازہ پڑھا۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی نام بھی نہیں لیا تھا، انہوں نے بھی خواہش کی کہ کاش آج ہم جنازے میں شامل ہو جائیں، اور اتنی دور سے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ کیا اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے اس کی لو لگ جاتی ہے، پکی اور سچی غلامی ہو جاتی ہے رسول اللہ کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل، فلاں بندے کی میرے ساتھ یاری لگ گئی ہے، فلاں بندے کی میرے ساتھ دوستی لگ گئی ہے۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے اس سے محبت کرنی شروع کر دی، اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جبریل، سارے آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بن فلاں بستی میں رہتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، سارے آسمان والوں کے لیے حکم ہے کہ سارے آسمان والے بھی اس سے محبت کریں۔ حضرت جبریل اعلان کر دیتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت جبریل کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جبریل اہل دنیا میں اتر جاؤ، ساری دنیا والوں کے دلوں میں جو ہے اس بندے کی محبت ڈال دو جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ قرآن و سنت میں موجود ہیں، صرف یہی ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اہل پاکستان کو سچا اور نیک حکمران عطا فرمائے، اور ان دین کے دشمنوں سے، دین کے غداروں سے پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔